کیا واقعی میں شیطان ایک سجدہ نہ کرنے سے مردود ہو گیا؟ کیا واقعی میں کوئی ایک سجدہ نہ کرنے سے مردود ہو جاتا ہے؟ پھر ہم لوگ تو دن بھر میں نہ جانے کتنے سجدے ترک کر دیتے ہیں جو اللہ کا شرعی حکم ہے، پھر بھی انسان مردود کیوں نہیں ہوتا؟ آئیے جانتے ہیں۔ میرے چینل کاشف علی بلاگ میں آپ کا خیر مقدم۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے، جو ابھی پتلا ہی تھا، سجدہ کرنے کا حکم دیا، سبھی فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ جنوں میں تھا۔ اس نے انکار کیا۔ یاد رکھیے دوستو، سجدہ نہ کرنا نافرمانی ہے جس سے کوئی مردود نہیں ہو جاتا، لیکن جب فرشتے سجدے سے سر اوپر اٹھائے تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تب تک ابلیس نافرمان تھا، مردود نہیں تھا۔ دوستو، آدم کو سجدہ نہ کرنا اللہ کی نافرمانی تھی۔ دوستو، پھر ابلیس نے کہا کہ میں اس سے سجدہ کیسے کروں؟ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ دوستو، کیا اللہ کسی اعلیٰ درجے والے کو نیچے درجے والے کے سامنے سجدہ کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا آگ مٹی سے بہتر ہے؟ آئیے جانتے ہیں دوستو کہ آگ بہتر ہے یا مٹی۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ آگ جلاتا ہے، ختم کرتا ہے، اسے زندگی کی شروعات نہیں ہوتی۔ لیکن دوستو، جب ہم مٹی میں ایک بیج ڈالتے ہیں تب یہ اسے پودے بنا دیتا ہے۔ مٹی میں کسی بھی چیز کو ذبح کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مٹی سے زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ دوستو، آگ اور مٹی میں، آگ مٹی سے کبھی بہتر نہیں ہے، نہ صفتی طور پہ نہ ہی کوئی اور طور پہ۔ یہ بات اللہ بخوبی جانتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو انسان کے سامنے، آدم کے پتلے کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اگر آگ مٹی سے بہتر ہوتی تو اللہ کبھی بھی ابلیس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ جب کوئی کسی جھوٹی بات کو صحیح ثابت کرتا ہے تو وہ تکبر کہلاتا ہے۔ اگر کوئی خوبصورت ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں تو یہ تکبر نہیں ہے۔ مگر کوئی خوبصورت نہیں ہے، میں یہاں صفتی طور پہ بتانے کا کوشش کر رہا ہوں، کسی کی شکل خوبصورت ہے، وہ بولتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، تو یہ تکبر نہیں ہوا۔ وہ خوبصورت نہیں ہے اور بولتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، تو یہ تکبر ہوا۔ یہی بات شیطان کے ساتھ ہوئی۔ شیطان مٹی سے کبھی بہتر نہیں ہوئے، مگر اس نے کہا کہ میں مٹی سے بہتر ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کروں؟ اس طرح اس نے آدم علیہ السلام کے سر پہ جو نور محمدی چمک رہا تھا اس کی بھی بے ادبی کی، اللہ کا نافرمانی بھی کی، اور جب اس نے تکبر کیا، جب اپنے بات پہ اڑگ ہو گیا، تب اللہ نے اسے مردود کہا، کیونکہ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے دوستو، ہم انسان دن بھر میں نہ جانے کتنے سجدے ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی ہم مردود نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، کسی جھوٹی بات کو صحیح ثابت نہیں کرتے، نہ تکبر کرتے ہیں۔ جھوٹی بات کو صحیح ثابت کرنا ہی تکبر کہلاتا ہے، جو شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کر کے کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان نے تکبر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم آج سے مردود ہو گئے، تم میری جنت سے نکل جا۔ تو شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تب اللہ نے شیطان کو قیامت تک کا مہلت دے دیا، ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا
کہ میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ سیدھے راستے پہ ہوں گے اور وہیں کامیاب ہوں گے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو تکبر سے حفاظت فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔